آج ہم ڈیوڈ سوارٹز کی مشہور کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ کے کچھ اہم نکات پر بات کریں۔ یہ کتاب ایک بڑا دلچسپ زاویہ پیش کرتی ہے۔ جی بالکل، کہ کامیابی صرف محنت، قسمت یا آپ کہہ لیں ذہانت کا نتیجہ نہیں ہوتی، صحیح، بلکہ اس کا بنیادی تعلق ہماری سوچ کے سائز سے ہے۔ مطلب ہم کتنا بڑا سوچتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس اس کتاب کے اردو خلاصے کے کچھ حصے بھی ہیں جی ہاں، جو اس کی بنیادی تعلیمات کو وہ واضح کرتے ہیں۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان کی روشنی میں ذرا گہرائی سے سمجھیں کہ یہ بڑی سوچ آخر ہے کیا، کامیابی کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، اور اسے اپنی زندگی میں لانا کیسے ہے۔ تو آئیے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی اور شاید سب سے بنیادی بات جو یہ خلاصہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہے سوچ کی اہمیت اور یقین کی طاقت۔ جی، کہا گیا ہے کہ ہر کامیابی پہلے سوچ میں جنم لیتی ہے۔ اگر دل میں یہ پکا ہو جائے نا کہ ہم کر سکتے ہیں تو راستے بھی نکلنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صرف کوئی خوش فہمی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک آپ کہہ لیں نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ ڈیوڈ سوارٹز کہتے ہیں، پہلے یقین کریں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور پھر کامیابی ممکن ہو جائے گی۔ اچھا، جب آپ خود پر یقین کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور بھی، مطلب آپ کا سب کانشیس مائنڈ، وہ بھی اسی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ وہ خاموشی سے ایسے حالات، ایسے موقع ڈھونڈتا ہے جو آپ کی سوچ سے ملتے ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگ وہ بھی آپ پر تبھی بھروسہ کرتے ہیں جب آپ خود پر اعتماد ہوں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اکثر اس خود اعتمادی کے راستے میں وہ کچھ رکاوٹیں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ خلاصے میں بہانوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ جی، بہانے، ایکسکیوزز۔ ہاں، جیسے لوگ سوچتے ہیں میں اتنا ذہین نہیں، یا میرے پاس وقت کہاں ہے، یا شاید میرا پس منظر وہ اتنا اچھا نہیں۔ یہ خیال کیسے روکتا ہے بڑی سوچ کو؟ دیکھیں، یہ بہانے دراصل ایک طرح کا دفاعی نظام ہے، ایک ڈیفنس میکانزم۔ اچھا، ہر بہانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈر چھپا ہوتا ہے، ناکامی کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر، یا کچھ نیا کرنے کا ڈر۔ صحیح۔ تو بڑی سوچ جو ہے وہ ان ڈروں پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔ سوارٹز کا نقطہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ بہانے نہیں بناتے، وہ ذمہ داری لیتے ہیں، حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہانے کو پہچاننا اور پھر اسے چیلنج کرنا، یہی بڑی سوچ کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو یقین پیدا کرنا اور بہانوں کو رد کرنا، یہ تو ہو گئی شروعات، لیکن اس کے بعد کیا؟ صرف سوچنا تو کافی نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خلاصے میں عمل یعنی ایکشن کی طاقت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ہاں بالکل، سوارٹز کا ایک مشہور قول ہے جس کا مطلب ہے کہ عمل جو ہے وہ ڈر کا علاج ہے۔ عمل ڈر کا علاج ہے؟ اچھا، جی، یعنی اگر کسی کام سے خوف محسوس ہو رہا ہے تو فوراً اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا ہی صحیح مگر عملی قدم اٹھا لیں۔ فوراً؟ جی فوراً۔ یہ عمل توجہ مسئلے سے ہٹا کر حل کی طرف لے جاتا ہے اور ایک مومنٹم پیدا کرتا ہے جس سے ڈر خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کام شروع کرنے کے لیے پرفیکٹ لمحے کا یا مکمل پلان کا انتظار نہ کریں، بس شروع کر دیں۔ یہ بس شروع کر دیں والی بات ان لوگوں کے لیے اہم ہوگی جو پرفیکشنزم کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ مثبت سوچ اور صحیح ماحول کی بھی بات کی گئی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ ضرور۔ دیکھیں، مشکلات میں بھی مثبت پہلو تلاش کرنا یہ بڑی سوچ کا لازمی حصہ ہے۔ مثبت سوچ نہ صرف ہماری ذہنی توانائی بڑھاتی ہے بلکہ مشکل حالات میں بھی وہ راستے نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ماحول کا اثر یہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر کیسے؟ اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ رہتے ہیں جو ہمیشہ ناکامی یا منفی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، تو آپ کی اپنی سوچ بھی محدود ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی لیے ان لوگوں کے قریب رہنا ضروری ہے جو بڑا سوچتے ہیں، جو آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ منفی لوگوں سے تھوڑا فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ ماحول کی اہمیت واقعی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اسی سے جڑی ایک اور بات جو خلاصے میں ملتی ہے وہ ہے واضح مقاصد یعنی کلیئر گولز اور توجہ یعنی فوکس کا ہونا۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر منزل ہی واضح نہ ہو تو بھٹکنے کا امکان بڑھ جاتا ہے نا۔ بالکل۔ سوارٹز مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو لکھیں، انہیں مخصوص بنائیں، اسپیسیفک،
اور ان تک پہنچنے کا ایک منصوبہ ترتیب دیں جی اور ساتھ ہی اپنی توانائی کو اہم کاموں پر مرکوز رکھنا، غیر ضروری بحثوں، چھوٹی چھوٹی الجھنوں اور وقت ضائع کرنے والی چیزوں سے بچ کر اپنی قیمتی توانائی کو اپنے بڑے مقاصد کے لیے بچانا چاہیے۔ اور پھر ایک نقطہ جو انسانی تعلقات سے متعلق ہے، دوسروں کو عزت دینا اور ساتھ ہی اپنی قدر کرنا۔ شارٹس کہتے ہیں دوسروں کو احساس دلائیں کہ وہ اہم ہیں اور یہ دل سے کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر ہو، خلوص اور عزت سے پیش آئیں۔ جب آپ دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کے لیے وہ راستے کھلتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی قدر کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اپنی قدر کرنا، جی، اپنے لباس، اپنی گفتگو، اپنی سوچ اور اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ غرور نہیں ہے، یہ خود احترامی ہے، سیلف ریسپیکٹ۔ اور یہ خود اعتمادی مواقع کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی دوسروں کی عزت اور اپنی قدر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی کا ذکر ہے۔ جی ہاں، کامیابی عام طور پر ایک رات میں نہیں ملتی، صحیح۔ یہ روزانہ کی چھوٹی لیکن مسلسل کوششوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ شوارٹز کے مطابق کامیابی مسلسل بڑی سوچ اور بڑے عمل کا نتیجہ ہے۔ روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا ایک دم سے بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش سے اکثر زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ خلاصہ بہت واضح اور طاقتور ہے میرے خیال میں۔ زندگی میں ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں اس کا دار و مدار ہماری سوچ کے سائز پر ہے۔ ہماری سوچ ہماری حقیقت بناتی ہے۔ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی بنیں گے یا پائیں گے۔ بڑی سوچ ہی بڑی کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل۔ یہ جاننے کے بعد کہ بہانے ہماری ترقی کی راہ میں کتنی بڑی رکاوٹ ہیں، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی، کیا کوئی ایسا خاص بہانہ ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اور اکثر ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس بہانے کو آج ہی اسی وقت چیلنج کرنے کے لیے وہ سب سے پہلا، سب سے چھوٹا عملی قدم کیا ہو سکتا ہے جو اٹھایا جا سکتا ہے؟